اچھا، ہماری زندگی میں نا کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں یا ہماری زندگی میں آتے ہیں جو اپنی کڑوی باتوں، طنز یا بدتمیزی سے ہمارا سکون برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی آگے سے چلائیں، لڑیں یا ان کو ان کی اوقات یاد دلائیں، لیکن یقین مانیے آپ کو بدتمیز انسان کا منہ بند کروانے کے لیے نا اپنے آپ کو، اپنی تمیز کو اور اپنے معیار کو گرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو 3 ایسے جادوئی طریقے بتاؤں گی جن کو اگر آپ استعمال کریں گی تو بدتمیز انسان خود بخود شرمندہ ہو جائے گا، اور بہت ہی پریکٹیکل مثالیں بھی ساتھ دوں گی، تو پلیز وہ مثالیں میں نے خود فیس کی ہوئی ہیں، تو پلیز آپ نا ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی مت کیجیے گا، پوری مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کا وزٹ کریں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے نا جو وہ ہے خاموشی کی طاقت اور آئی کانٹیکٹ۔ جب کوئی شخص آپ سے بدتمیزی کر رہا ہو یا غصہ نکال رہا ہو تو اس کی بات کے بیچ میں ہرگز مت بولیں۔ اپنے چہرے پر نہ غصہ لائیں اور نہ ہی رونے والی شکل بنائیں۔ آپ نے بس بالکل پرسکون رہنا ہے اور سیدھا اس انسان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، بغیر چلائے، بغیر جواب دیے، بس خاموشی سے اسے دیکھتے رہیں۔ یہ خاموشی سامنے والے کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جب اسے لگتا ہے کہ اس کی بدتمیزی کا آپ کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس کا نا جو غصہ ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید میں ہی کوئی بیوقوفی کر رہا ہوں، اور وہ خود ہی بات بدل دیتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو نا ایسے حالات کی 2 ایسی مثالیں دوں گی جن کا سامنا ہم سب کو نہ کبھی کرنا ہی پڑتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی کزن یا رشتہ دار کی شادی میں گئی ہیں، آپ نے بہت اچھا جوڑا پہنا ہوا ہے، تیار ہوئی ہیں، اور سب کے سامنے آپ کی کوئی کزن یا رشتہ دار عورت اٹھ کے آ جائے، آپ پر طنز کرتی ہے، ہائے یہ کیسا رنگ پہن لیا تم نے، تم پر تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا، پہلے سے زیادہ موٹی نہیں ہو گئی تم، آج کل تمہارا وزن بڑھ گیا ہے، یا پہلے سے کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آپ کا مذاق اڑائیں تاکہ آپ غصہ ہو جائیں یا پھر آپ اداس ہو جائیں۔ اگر آپ وہاں لڑنے لگیں تو محفل کا مزہ خراب ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ آپ لڑاکا ہیں۔ تو ان کا مقصد ہی ایسا ہوتا ہے۔ کچھ 2 کزنیں مل کے ایسا کرتی ہیں کہ اسے چڑھاتی ہیں، خاص طور پر جب 20 سے نیچے ہوتی ہیں نا لڑکیاں ایج میں، تو ایسے ان کے ساتھ بہت ہوتا ہے۔ 2 کزنیں مل کے نا مذاق بناتی ہیں کہ اگلا بندہ جو تمیزدار ہے نا وہ لڑاکا آگے سے لگے۔ تو آپ نے وہاں پہ نا تھوڑا سا خیال کرنا ہے۔ ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بس اپنے چہرے پر ایک خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ لانی ہے۔ اس کزن کی طرف دیکھ کر ہلکا سا سر ہلائیں جسے آپ کہہ رہی ہوں کہ اچھا تمہاری سوچ ہے، اور فوراً اپنا رخ کسی دوسری کزن یا دوست کی طرف کر کے نا ہنسی مذاق شروع کر دیں۔ آپ کا یہ انداز طنز کرنے والی عورت کے منہ پر زوردار تماچا ہوگا، وہ اپنا سا منہ لے کر خود ہی چپ ہو جائے گی۔ اور اب دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک اور مثال کے ساتھ، جو اکثر فون پر یا گھر بیٹھے ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ کچھ ایسے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو فون صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں ٹانگ اڑا سکیں۔ وہ فون کر کے پوچھیں گے، اور بتاؤ تمہاری ابھی تک نوکری نہیں لگی، اتنے سال پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا، یا پھر اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو طنز کریں گے، عمر نکلتی جا رہی ہے، ابھی تک کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا کیا۔ ان باتوں کا مقصد صرف آپ کو ذہنی دباؤ دینا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ غصہ ہونا یا صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی پرسکون آواز میں کہیں، جی بس اللہ کی جب مرضی ہوگی نا تب سب اچھا ہو جائے گا۔ آپ سنائیں آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں؟ جب آپ ان کے پوچھے ہوئے سوال کو آسانی سے ہوا میں اڑا دیں گی تو فون پر ہی شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو روتا ہوا یا پریشان دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ تو مسکرا دیے۔ اگر یہاں پر آپ کو ان کو اپنی پریشانی بتائیں گی تو یقین کریں یہ نا مزے لے لے کے پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت پریشان ہیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، یا وہ خود کے اپنے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اپنی نوکری کے لیے پریشان ہیں۔ تو ان کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ نا یہ بروکر ہوتے ہیں، انفارمیشن بروکر بول لیں آپ ان کو، ادھر کی بات ادھر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو تو بس نا حال حوال نہیں پوچھنا ہوتا، ان کو بس آپ کی باتوں کے مزے لینے ہوتے ہیں، چغلیاں بنانی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ان سے ایسے ان کو نظر انداز کرنا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے ایک ٹھنڈا سوال جو آئینہ دکھا دے۔
آپ ان سے ایک ایسا سوال پوچھیں جو انہیں لاجواب کر دے۔ جب کوئی آپ سے بدتمیزی یا آپ پر طنز کر رہا ہو تو آپ اس کی بات ختم ہونے دیں، اور اس کے بعد آپ نے بہت ہی نرم اور پیار بھرے لہجے میں ان سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے لگتا ہے آج آپ ذہنی طور پر بہت پریشان ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ یا پھر بہت ہی سکون سے انہیں آپ کہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی خوبصورت محفل میں یا اتنی اچھی گفتگو میں آپ کا یہ لہجہ مناسب ہے؟ جب آپ بغیر غصہ کیے اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ یہ سوال پوچھیں گی نا تو سامنے والے کا دماغ سن ہو جائے گا۔ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کتنی گھٹیا بات کی ہے اور آپ کتنے اعلیٰ ظرف کی مالک ہیں۔ وہ اپنی نظروں میں خود گر جائے گی اور آئندہ آپ سے بات کرتے ہوئے 100 بار سوچیں گی۔ پیاری بہنوں، 100 باتوں کی ایک بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچرے پر پتھر مارنے سے نا چھینٹے آپ پر ہی پڑیں گے، خود پہ ہی گرتے ہیں۔ بدتمیز انسان کے خلاف اس کا اپنا نصیب ہے، اور آپ کی تمیز آپ کی تربیت ہے۔ اپنی خوبصورت تربیت کو کسی کے سستے اور گھٹیا لہجے کی وجہ سے خراب مت کریں۔ پیاری بہنوں، یہ نفسا نفسی کا دور ہے، اس میں ہر انسان دوسرے انسان کو نیچا دکھانے میں لگا ہوا ہے۔ سازشیں چل رہی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے، تو ہمیں نا اپنے الفاظ اپنی زبان پر نا بالکل قابو ڈال کے رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کچھ بھی نہیں بولتے نا تو اس کا پچھتاوا آپ کو بہت کم ہوتا ہے، مگر جب آپ کی زبان سے کچھ گہرے الفاظ نکل جاتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو وہ پچھتاوا پھر آپ کو ساری زندگی نہیں جاتا۔ اور یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو لوگ بہت تمیزدار ہوتے ہیں نا، لوگ سازشیں بھی ان کے لیے زیادہ کرتے ہیں کہ اب یہ اس محفل میں مل گیا ہے، اس کی کمزوریوں کی بات کرتے ہیں، یا جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے، اگر کسی نے اچھا لباس پہن لیا ہے تو دوسروں کے سامنے اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی کمزوریوں پہ بات ہونے لگتی ہے۔ تم نے فلاں چیز خرید لی، ابھی تک آپ نے گھر نہیں بنایا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ تو یقین مانیں یہ سب کچھ میں نے خود فیس کیا ہے، تو میں نے تو اپنا صرف یہ اصول بنا لیا ہے کہ نظر انداز کرنا ہے، اور جو کام میں کر رہی ہوں میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ آپ اپنی ترقی پہ، اپنے جو اچھے کام کر رہی ہیں نا، کوئی بزنس کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، آپ اس پہ فوکس رکھیں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گی۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ جو بھی میری بہن مجھے کمنٹ کرتی ہے اس کے لیے اسپیشلی میں دعا مانگتی ہوں۔ ہر اتوار پہ، سنڈے پہ ہمارے بچیوں کے مدرسے میں اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں سنتوں بھرے اجتماع میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو میں تو خصوصی دعائیں ان کے لیے کرواتی ہوں۔ اور جو بہنیں میسج کریں گی یا نہیں بھی کرتی، سب کے لیے میری دل سے دعا ہوتی ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں۔ آپ مجھ سے میری انسٹاگرام آئی ڈی پہ بھی کچھ پوچھ سکتی ہیں، کوئی سوال ہو آپ کا رابطہ کر سکتی ہیں، اس کا نام بھی پنجاب مومز روٹین ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔